خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ اللہ کی رحمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جیا ینو کہتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 700 مرتبہ ثواب ملنا ہے۔ کمال کی فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور امید ہے کہ ہم جتنا اس میں اضافہ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور کوشش کی جائے کہ درود پاک کی کثرت بھی کی جائے، اور ساتھ ساتھ درود پاک سے متعلق جو کتابیں ہیں، گفتگو ان جن کتابوں سے کی جاتی ہے، جن کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، ان کتابوں کو بھی اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں، کیونکہ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ درود پاک کی فضیلت کیا کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں، حضور کو انوائٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو جناب، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ پہلے میسیجز ہم لے لیتے ہیں۔ ایک خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم کے کسی حصے سے خون نکل رہا ہے۔ خواب میں خون کا دیکھنا کیسا؟ اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے، بلیڈنگ ہونا، خون کا نکلنا، یہ زخم کی نقصان کی علامت ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے سے خون نکلتے ہوئے دیکھا، صحیح۔ تو پھر وہ مختلف ہو سکتی ہے اس کی تعبیر، لیکن جنرلی کسی زخم کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے خون کا نکلنا یہ اچھا نہیں ہوتا، آزمائش کی علامت ہے۔ تو اس طرح کا خواب جس نے دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دے، کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے برے نتیجے سے، برے اثر سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور سائل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں اکثر رقم دیکھتا ہوں، بہت زیادہ پیسے دیکھتا ہوں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دیکھیے، دو باتیں اس کے اندر عرض کروں گا۔ ایک تو نارملی انسان ہے، اس کی ضرورت ہے پیسہ بالکل کمانا، تو لوگ کماتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مزید کی تمنا بھی ہوتی ہے، تو جو چیز بندہ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ تو اس کا ایک غالب پہلو تو یہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر ایسا نہیں ہے کہ نہ کسی کی سوچ تھی، نہ کوئی ایسی ان دنوں میں طلب تھی یا ضرورت تھی، پھر بھی دیکھتا ہے، تب بھی رقم کا دیکھنا کوئی پازیٹیو تعبیر کے اعتبار سے قرار نہیں دیا گیا۔ صحیح۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل میرے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ضرور دعا کرنی چاہیے۔ بالکل۔ البتہ مال کے نقصان سے اور اس کی نیگیٹیوٹی سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی۔ ویسے نارملی غالب یہ ہے کہ اس طرح کے خواب ہمارے خیالات یا خواہشات کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اچھا، خواب کے اندر مدینہ شریف دیکھا ہے، مگر یہ دیکھا ہے کہ صرف گنبد نظر آ رہا ہے اور دور کھڑے ہوئے ہیں
اور قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جا نہیں پاتے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اس کو اپنے لیے تربیت کا سامان سمجھیں، درود پاک کی کثرت کریں. یہ تو پازیٹیو ہے کہ مدینہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھا، اچھی علامت ہے. لیکن وہ قرب جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو بالکل. قبر انور سے قربت یہ چاہتے ہیں وہ نہ ہو پائی خواب میں، تو اس کے لیے مزید کوشش کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے لیے یوں تنبیہ سمجھیں کہ مجھے قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے مزید کوشش کرنی چاہیے. کوئی اس کے اندر نقصان کا پہلو نہیں ہے. بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ایسا معاملہ ہے. تو اس کے بجائے بس پازیٹیولی یوں غور کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، صحیح. میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اور خاص طور پر قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین جو عمل ہے، ایک تو سنتوں پر عمل ہے، دوسرا درود پاک کی کثرت ہے، اسے جاری رکھیں. اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں کہ حقیقت میں اللہ پاک انہیں حاضری مدینہ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت محمد شریف ہیں لیا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں کسی کے ہاتھ میں 5 کھجوریں دیکھی ہیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں. اس کی کیا خاص تعبیر ہوگی؟ پازیٹیو ہے، اگرچہ خواب کا معاملہ ہے، لیکن صحیح. پھر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا آپ کی طرف منسوب کر کے کسی کا کوئی بھی اچھی چیز کا دینا تو یہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی دکھ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے اسے کوئی ایسی پازیٹیو چیز دکھاتا ہے جس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک اچھی علامت ہوتی ہے. ویسے کھجور کا حاصل کرنا، کھانا، لینا دینا، اس کی ایک تعبیر نیک کام کرنے سے بھی کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی پاسبل ایک پہلو ہے کہ جس کو کھجوریں دی گئیں اللہ پاک اسے کسی خاص نیک کام کی توفیق عطا فرمائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم عملی طور پر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اس طرح کا خواب اپنے لیے پازیٹیو سمجھیں اور انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوگا. ویسے ہر مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس نے اتنا پیارا خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اعمال میں، اپنے روز کے معمولات میں مزید ہمت سے، محنت سے، کوشش سے کام کرے. اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے گا. بہت ہی پیارا خواب. جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ میری پھپھو فوت ہو چکی ہیں، وہ میرے خواب میں میرے ساتھ بہت لڑائی کرتی ہیں، اس کی کیا خاص تعبیر ہے یہ بتا دی جائے. زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی پرانا خیال ہو صحیح. تو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے چونکہ ایک طویل وقت گزارا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، ظاہر تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانا، اب اس میں ہر طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے سبب سے انہیں یہ خواب نظر آیا ہو. بالکل. بقیہ اس کو یہ سوچنا کہ پتہ نہیں پھپھو ناراض ہی ہیں یا پتہ نہیں کوئی پرابلم میں نے کریٹ ہی کیا ہے، کنفرم سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. غور کر لیں، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا میٹر ہے کہ جو ازالہ جس کا ممکن ہو تو کر لیا جائے، ورنہ صرف خواب کی بنیاد پر اپنے اوپر کوئی پریشانی کا سوار کر لینا یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح. جو دنیا سے چلا گیا اب ظاہر ہے کہ اسے زندہ ہو تو بندہ پوچھ لے کہ بھائی خواب میں آ کر آپ مجھ سے لڑائی کر رہے ہو، بتاؤ کیا معاملہ ہے. لیکن جو دنیا میں نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ غور ہی کر سکتے ہیں اپنی ہسٹری پر اور اپنے پرانے تعلقات پر کس طرح کے تھے. اور اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو اس کا امپیکٹ آج بھی باقی ہے تو اس کو دور کر لیا جائے اور فوت شدہ کے لیے دعا اور ایصال ثواب کیا جائے. کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، کال دیجیے گا.
محمد ارشد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ بیگم صاحبہ آج صبح کے وقت جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، سامنے قرآن پاک پڑھا تھا، تو ایک آدھا منٹ جو ہے نا ان کی آنکھ لگی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے برتن میں دودھ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس میں کیا مطلب کہ وضاحت ہے؟ خواب میں برتن میں دودھ کا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دودھ کا دیکھنا اچھا ہے، برتن میں ڈالنا یا دودھ کا حاصل کرنا یہ اللہ پاک کی جانب سے برکت وسعت ملنے کی علامت ہے، خوشخبری کی علامت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو جنہوں نے خواب دیکھا اچھا، اور ویسے بھی ماشاءاللہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ تلاوت کرتے کرتے نیند آئی، تو ایک نیک کام کرتے ہوئے نیند آنا اور پھر ایک پازیٹیو خواب دیکھنا بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور انشاءاللہ عنقریب انہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد رضوان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دن مجھے خواب آیا کہ ایسا کہ میں ایک میرے چچا جان ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو میں ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں، تو وہ اچانک کوئی دریا وغیرہ آیا تو انہوں نے اس میں دوبارہ چھلانگ لگا دی ہے، تو دوبارہ جیسے وہ فوت ہو گئے ہیں، خواب میں نے دیکھا ہے۔ پھر ایک دو دن بعد ایسا خواب آیا کہ میں نے ایک شام دیکھا ہے جو ایک جگہ پہ میں نے قید کیا ہوا ہے، جو بالکل مطلب نڈھال ہوا ہوا ہے، مرنے کی حالت میں ہے، تو وہ ایک طرح کا شاید فالتو شام شو ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو لے کے گئے ہیں، اس کو کسی مطلب اس کے ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا، کچھ اس طرح کا خواب آیا۔ کبھی میں دیکھتا ہوں میرے خواب کے پیچھے میرے پیچھے بندر لگے ہوئے ہیں، کبھی کتے لگے ہوئے ہیں، کبھی بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے خواب مجھے اکثر آتے ہیں۔ حضور ایک خواب ہے، ہاں جی، اس کے پیچھے کئی خواب ہیں، کافی پہلو ہیں، کیا فرمائیں گے؟ انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صحیح، ان کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کا برا چاہتے ہوں۔ صحیح، ہوتا ہے انسان جب کام کرتا ہے تو آس پاس حاسدین بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بندے نے خود نقصان پہنچایا ہوتا ہے، پھر وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، تو اس طرح کے خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سراؤنڈنگ میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں، دینی اعتبار سے بہتر نہیں، یا ان کے حق میں اچھا سوچنے والے نہیں۔ صحیح، تو اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ آپ کن لوگوں سے ملتے ہیں، کن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، کام کاج ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کس طرح کی پارٹیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آپ کے کلائنٹس کیسے ہیں، کیسی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پیش نظر رکھنی ہیں۔ البتہ خواب کی بنیاد پر کسی شخص پر بلا وجہ شرعی اور بلا دلیل شرعی یہ بدگمانی کر لینا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا یہ میرے بارے میں برا چاہتا ہے بغیر کسی دلیل کے، یہ اجازت نہیں ہے۔ بالکل، اور نہ ہی خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کر سکتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح ہم تالا لگاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی چور ہو تو اسے میری حفاظت رہے، بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ چور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی اس طرح کا جب خواب ہو اور اس طرح کی تعبیر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی پرٹیکولر شخص پر بلا دلیل شرعی آپ بدگمانی کر لیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ البتہ چونکہ اس کے اندر ایسے سائنز ہیں، ایسے اشارات ہیں کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں، تو صحیح، احتیاط کے طور پر اپنے اطراف اور ماحول پہ غور کرنا اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں پہلے سے زیادہ محتاط ہونا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، تو انڈیکیشن ہوتی ہے خواب کے ذریعے، تو آپ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو انٹریکشن کے اندر، آپ کے تعلقات کے اندر لوگ ہیں، اگر خوف خدا والے، عشق رسول والے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں گے تو آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی جمع کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اچھا حضور، انہوں نے سب سے پہلا جو خواب پوچھا تھا کہ ان کے جو شاید چچا ہیں وہ مطلب پہلے سے فوت ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہوں نے شاید کسی دریا کے اندر چھلانگ لگا دی ہے اور اس کے بعد وہ پھر خواب کے اندر فوت ہو گئے، اس کی تعبیر اگر بتا دی جائے۔ ہاں، اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایک فوت شدہ شخص جو آلریڈی انتقال کر چکا، اس کو دوبارہ انتقال کرتے ہوئے دیکھنا یہ بے معنی ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو یا چچا کو واقعی کہیں نہر کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا ہو۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں نہروں میں نہاتے ہیں،
तालाबों में नहाते हैं, पूल्स के अंदर नहाते हैं, तो कोई पुराना ख्याल भी हो सकता है। सही। लेकिन फौत शुदा का दोबारा फौत होते हुए देखना ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले हो चुकी, बिल्कुल तो इसकी फिर ताबीर नहीं होती। सही जी। एक और कॉल दीजिएगा। सर मेरा नाम फारूक है, कश्मीर से बात कर रहा हूँ। सर मैं अक्सर ख्वाब में ना वो सांप वगैरह देखता हूँ और वो डरते हैं ना, तो उसके बाद अक्सर मैं देखता हूँ कि मुंह खुले होते हैं, बाद औकात वो डरते हैं पूरे तुमको ना। इस तरह के ख्वाब सर मैं अक्सर देखता रहता हूँ ना हर वक्त। ख्वाब में ये सांप को अक्सर देखते हैं, इसकी कोई ख़ास ताबीर? अच्छा नहीं है सांप का देखना, बुरे शख्स की अलामत होती है उमूमी एतबार से। बाज़ इसकी अलग ताबीरें भी हैं, लेकिन फ़कत सांप का देखना दुश्मन की, बुरे शख्स की अलामत और दलील होता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बेहतरी होगी। और जब भी कोई सांप देखें, बिच्छू देखें, जैसे कॉलर थे भेड़िया, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, कुत्ता देखता हूँ मेरे पीछे लगा हुआ, कोई भी इस तरह का मूज़ी जानवर है जो आप ख्वाब में अपने पीछे लगा हुआ देखते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें और कुछ सदका ज़रूर करें। सदका बहुत ही एक मुजर्रब अमल है, बहुत शानदार अमल है, हदीसों के अंदर भी इसकी तरगीब है। और ख़ास तौर पर जो बला और मुसीबत में मुब्तला हो तो उसके लिए तो ये बड़ा ही शानदार अमल है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, सदका करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुश्मन से हिफाजत रहेगी। और वज़ाइफ भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, आम रूटीन के अंदर भी पढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह हम ज़ाहरी चोरों से, डाकुओं से हिफाजत के लिए इक़दामात करते ही हैं, दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, ताला लगा के सोते हैं, चार दीवारी के अंदर सोते हैं, सारे इक़दामात करते हैं, तो ऐसे ही रूहानी तौर पर जिन्नात से, शयातीन से, बुरे लोगों से बचने के लिए हमें रूटीन में वज़ाइफ वग़ैरह करते रहना चाहिए। तो इससे इंशाअल्लाह हिफाजत भी रहेगी और दुश्मन के नुकसान पहुँचाने से महफूज भी रहेगी। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी कॉल्स ले लेते हैं, एक और कॉल दीजिएगा। ख्वाब में सुर्ख तरबूज देखना कैसा है? ख्वाब में सुर्ख तरबूज देखना कैसा है? अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत, मैं कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ, सुर्ख तरबूज तो है मगर बाज़ दफ़ा सुर्ख के अलावा भी दिगर कलर हम देखते हैं, उसकी भी कोई ख़ास ताबीर होती है या फिर सुर्ख देखा है तो सिर्फ इसी की ताबीर होगी? क्या फरमाएंगे? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कटा हुआ देखते हैं ना, एक तो साबुत देखा, प्लेट में काट कर फ्रेश पेश किया गया कि जनाब खा लीजिए, क्या फरमाएंगे? जी, मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं किसी भी फल को देखने की। अल्लाह की शान है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तरबूज जो फल है, और आजकल तो सीज़न है, हमारे इलाके में गर्मी यानी कि पाकिस्तान की बड़े सग़ीर के इस जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह का है। ऐसे सुर्ख होना उमूमी तौर पर इसके गालिब यही है कि वो मीठा होगा जो सुर्ख होगा, लेकिन बाहर से इसके साइज़ में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह डिफरेंस होता है। अल्लाह पाक की शान है कि एक ही चीज़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अंदाज़ पर पाई जाती है। तो अगर फल सीज़न में देखा जाए, जैसे कि तरबूज इस सीज़न में और सुर्ख है यानी कि वो मीठा है, तो ये नफ़ा मिलने की, अच्छी ख़बर पहुँचने की अलामत और दलील है। बहुत ही प्यारा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर बेमौसम के फल देखा जाए तो वो ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। अगर इसी को ही वाइट कलर के अंदर देखा जाए तो इसकी भी कोई ख़ास ताबीर होगी, क्योंकि अक्सर ये वाइट भी हुआ करता है। अगर ऐसा वाइट यानी कि उसकी बनावट ही ऐसी है कि जैसे कि आम होते हैं, तो आम बाज़ ऊपर से ग्रीन होते हैं, लेकिन वो आम की किस्म ऐसी होती है कि ग्रीन होने के बावजूद पके हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो असल इसमें यह है कि फल की वो किस्म कि जो पकी हुई है और जैसा उसका पका हुआ होना चाहिए, अगर उस तरह से है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ है तो फिर वो ठीक नहीं है। जिस तरह कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बिल्कुल जो मतलब ये होते हैं ना, बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं, या तो बाज़ गोल होते हैं, बाज़ लंबे होते हैं, बाज़ किसी शेप में होते हैं, बाज़ किसी शेप में होते हैं। इसी तरह कलर भी इनके अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट होते हैं, बाज़ वाइट होते हैं, बाज़ बिल्कुल रेड होते हैं, और बाज़ों को तो देखा गया है कि वो ना रेड होते हैं ना वाइट होते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाइट अगर है तो इसकी कोई ख़ास ताबीर, जिस तरह आपने रेड की बताई, तो इस तरह इनकी इस भी तरह कोई ख़ास से तो ताबीर? फ़र्क नहीं है, इस तरह से कलर में कोई इतना फ़र्क नहीं होता सही। ताबीर के एतबार से।
بس یہ ہے کہ وہ جس نسل کا پھل ہے اس کا کلر اگر پکا ہوا ہونے کی وہ علامت ہے اس علاقے میں جہاں دیکھا ہے یا جس قسم کا دیکھا ہے، تو پھر اس کو ہم یہی تصور کریں گے کہ وہ پکا ہوا ہے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب یہ کہہ رہے ہیں کہ امی نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو بیٹھے ہیں اور اچانک ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، اور وہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ان کا آدھا کپڑا جل چکا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ آزمائش ہے، اچھا تو خواب نہیں ہے، اور کسی راز کی بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے راز کے معاملے میں، رازداری کے معاملے میں کانشیس رہیں، صحیح، کیونکہ لباس کی تعبیر چھپی ہوئی بات سے، رازداری سے بھی کی جاتی ہے۔ صحیح، تو بعض اوقات ہم خود اپنے راز کو ظاہر کرنے کا سبب بنتے ہیں، صحیح، اور ہماری اپنی عادت ہر بات شیئر کرنے کی، ہر بات دوسرے سے کہنے کی، کرنے کی یہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی پر اعتبار کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راز کی بات کم از کم کسی کو نہ بتائی جائے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات دو لبوں کے درمیان چھپی نہ رہ سکی، اب وہ اللہ اللہ، کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ بالکل، آپ کے اپنے ہونٹوں میں وہ نہ رہ سکی، آپ نے کسی کو بتا دی، اور اب آپ امید کرتے ہیں کہ وہ کیسے؟ کسی اور تک نہیں پہنچے گی، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اگر مشاہدہ عرض کروں میں کہ بہت مشکل ہے فی زمانہ ایسے لوگوں کا مل جانا کہ جن سے اگر ضرورتاً آپ کوئی اپنی راز کی بات شیئر بھی کریں تو وہ ان تک ہی رہے، بالکل، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، یہاں بات کی اور قسمیں لے کر، قسمیں دے کر بات کی، اللہ اللہ، اور پتہ لگا تھوڑی دیر کے بعد پچھلے محلے میں آپ تو بعد میں پہنچے، بات پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، اور جس بات کو آپ نے زیادہ ایمفیسائز کیا تھا کہ یار یہ تو کسی کو نہیں بتانا، بقیہ کچھ پتہ لگے نہ لگے وہ بات پہنچی ہوئی ہوگی۔ تو لوگوں کے احوال جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اخلاق، کردار اور رازداری، اسی طرح مسلمان کی عزت کا تحفظ، یہ کم یاب ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ بہت کم ہیں، یعنی کہ کئی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا ہی، تو اس لیے ہمیں خود ہی محتاط رہنا چاہیے، خود ہی اپنے معاملات کو ایسا احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ضرورت ہی درپیش نہ ہو۔ اچھا حضور، بعض اوقات اب بات چل رہی ہے تو میں نے کہا اپنا ابھی کچھ حصہ ملاتے چلیں ہم۔ جی جی، آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب بتانی ہی بتانی ہے، سوال یہ کہ بتانی ہی کیوں ہے؟ ریزن کہ اپنی بات کسی کو شیئر کرنی ہی کیوں ہے؟ اگر وہ کسی سے ریلیٹ نہیں کرتی، کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو بتانا کیوں ہے؟ یہاں پر یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جناب ہر بات بتانی ہے، ڈیلیور کرنی ہے، اگر وہ پتہ لگی ہے جب بھی بتانی ہے، اور اگر اپنی ہے یا کسی اور کی ہے بتانی لازمی ہے۔ تو اس کو کیا فرمائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے کہ جناب اپنے تک رکھ لیں؟ تاکہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پتہ لگا بات اتنی سی ہوتی ہے، آگے دوسرے تک جاتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے، پھر تیسرے تک جاتی ہے تو وہ ٹربل ہو جاتی ہے، یعنی وہ بڑھتی جاتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے، بن کچھ جاتی ہے، اور پھر دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر بڑے معاملات جنم لیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ دو اس میں چیزیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل، بندے کی اپنی طبیعت ہی اتنی ہلکی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بات محفوظ رہتی نہیں ہے اور وہ آگے بتا دیتا ہے۔ اللہ تو اب اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ اپنی تربیت کریں، اپنی صحیح، سوچ کو مضبوط کریں، اور کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ غور کریں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یا کیوں میں بتا رہا ہوں۔ بالکل، اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص سے ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ میں نے یہ کسی کو نہیں کہی۔ میں نے کہا اچھا کسی کو نہیں کی، اپنی زوجہ سے کی ہے؟ بولا ہاں زوجہ سے تو کی تھی۔ مطلب پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کسی سے نہیں کی؟ بولا وہ تو گھر کی فیملی کی بات ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کسی سے بھی نہیں کی، یعنی یہ بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے بھائی، کسی سے نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے نہیں کسی کی۔ سے بھی نہیں، بالکل، تو ہمارا جو یہ ہے نا کہ کسی سے نہیں کی، تو اس میں بھی 4-5 لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، ایک بیوی ہے کہ اس سے کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں،
اچھا ایک آدھ دوست ہوگا اس سے کرنا گویا کہ کسی سے نہیں کی، ایک آدھ ہمسایہ ہوگا، ایک آدھ کلاس فیلو ہوگا، ایک آدھ کولیگ ہوگا، تو 4-5 تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یعنی 4-5 کو بتا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے نہیں کی، یعنی کسی سے نہیں کی، بس ان سے کی ہے۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ ہے، صحیح۔ تو آپ غور کر لیں اور اپنا ٹیسٹ لے لیں۔ اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے واقعی کسی سے نہیں کی، تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی مطلب مشکل ہی ہے کوئی بات نکلے جو آپ نے کسی سے نہ کی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، وہ ہے اپنی تربیت کی، کہ اپنے آپ کو مطلب سمجھائیں کہ بھئی میں کیوں کہوں۔ تو ایک تو اس عادت کو، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ عادت بنا لی تو آپ سمجھیے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، نمبر 1۔ دوسری بات، دوسرا ہم مرتے ہیں بھروسے میں۔ اللہ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ بات کہہ دی ہے، اب یہ تو میرا لنگوٹیا ہے، روزانہ رات کو بیٹھ کے ہوٹل پہ چائے کا کپ پیتے ہیں، گپے مارتے ہیں، اور وہ سارے زمانے کی خبریں آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری خبر کسی کو نہیں دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بھروسہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پر ایسے شخص پر جو زمانے کی خبریں آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کیسے اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات کسی کو نہیں بتائے گا؟ بالکل ایسا ہی۔ یاد رکھیے کبھی بھی وہ شخص کہ جو آپ کے سامنے دوسروں کی باتیں آ کر بتاتا ہے، وہ آپ کی بات کا رازدار ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایسا ہی، ایسا ہی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص آپ کے قسمت میں ہے یا لائف میں مل جائے آپ کو کہ آپ کے سامنے وہ واقعی کسی کی بھی بات نہ کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر کسی حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا ہم مرتے ہیں بھروسے میں، اندھا بھروسہ اور بلا وجہ کا کانفیڈنس۔ تو ایسا ہے نہیں، معاشرے کے حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لہٰذا ہمیں بھروسہ ہر ایک پر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان دھوکہ وہیں پہ کھاتا ہے جہاں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جہاں بھروسہ نہیں کرتے اور چیزوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر دھوکے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ طبیعتیں ہیں، اپنے آپ کو بھی اس طرح کا بنائیں اور اپنے ساتھ بھی ایسے لوگوں کو رکھیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے جو لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں نا، بالکل تو وہ اس طرح کے نقصانات سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی۔ اب عادت ہی ہے باتیں کرنے کی، باتونی شخص ہے، اس کو گپیں ہی مارنی ہے، اس کو باتیں ہی کرنی ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کی باتیں تھوڑی کرے گا۔ اس نے ادھر کی ادھر کی لگائی بجھائی اور سناؤ۔ بلکہ ایک اور میں ٹرینڈ عرض کروں، انتہائی خطرناک، یعنی کہ سوشل میڈیا کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، معاذ اللہ آج کل دوستی کا ایک معیار یہ بنتا جا رہا ہے، یا بعض حلقوں میں یہ بن چکا ہے کہ آپ جب تک مجھے اپنی ہر بات نہیں بتائیں گے تو گویا کہ آپ میرے دوست نہیں ہیں۔ اللہ، وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ می؟ آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، مجھے آپ کا پاسورڈ بھی چاہیے، مجھے آپ کا موبائل میں تانگ جھانک کرنا بھی چاہیے، مجھے آپ کی آئی ڈی کا ایکسیس بھی چاہیے، مجھے آپ کی فیملی کی ہر بات پتہ ہونی چاہیے، آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایون کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ معاذ اللہ یہاں تک ایک دوسرے سے تقاضا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، یو ڈونٹ ٹرسٹ می۔ ارے بھائی، ہر بات بتانا یہ بھروسہ کب سے ہو گیا، اور ہر بات نہ بتانا یہ عدم اعتماد کب سے ہو گیا؟ یہ تو ایک اخلاق، کردار، ایک حسن معاشرت کی بڑی پیچیدہ اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جس کو بندے کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم خود بھی محتاط رہیں اور اپنے اطراف میں بھی محتاط لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، جی کال دیجیے گا۔ نام ہے رانا منور، میں نا دسکا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے نا کافی دنوں سے نا خواب دیکھی ہے، تقریباً 2 دفعہ، کہ میں نا مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں تو آپ سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بالکل کیا دیکھ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل بزرگ ہیں، مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدینے کی چھت نہیں ہے اوپر، مگر 2-3 دفعہ یہ میں نے خواب دیکھی اور مدینے شریف میں دیکھی کہ میں کھڑا ہوں۔ جی یہ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سنہری جالیوں کے پاس ہی کھڑا ہوں اور کوئی بزرگ ہیں جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ماشاء اس کی کوئی اللہ، خاص تعبیر ہوگی؟ بہت ہی مبارک خواب ہے، مدینے میں دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، بالکل اور خاص سنہری جالیوں کے سامنے دیکھنا، قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا،
بہت ہی مبارک خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں. یہ شفاعت سے حصہ ملنے کی, برکت ملنے کی, اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی دور ہونے کی, پریشانی دور ہونے کی علامت ہے. تو بہت ہی مبارک ہے. صحیح. اللہ پاک کا شکر. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ پر میرے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں. خواب میں رشتہ داروں کی جانب سے جھوٹا الزام لگانا, وہ بھی چوری کا, تو اس کی کوئی چلو خاص تعبیر؟ یوں غنیمت ہے کہ خواب میں حقیقت میں نہیں ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین. اور خواب تھا بھائی, صبح اٹھے ہوں گے تو فریش ہوں گے کہ یار خواب کا معاملہ ہے, تو اس بنیاد پر پریشان نہ ہوں اور آپ پہ کوئی الزام لگائے, یہ ضروری نہیں. اور نہ ہی خواب کی بنیاد پر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ یار اس نے خواب میں مجھ پر الزام لگایا ہے, اب پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں, شیطان بعض اوقات رشتہ داروں کی شکل میں آ کر خواب میں ایسا کام کرتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے. اب وہ چوری کا الزام ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کا الزام ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خواب تو خواب ہے نا, اور شیطان شیطان ہے. تو اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے. تو اس کی طرف آپ توجہ بھی نہ کریں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان بھی نہ ہوں. بس اس کو آپ ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں. اور جس رشتہ دار کو آپ نے دیکھا ہے تہمت لگاتے ہوئے, اس کے بارے میں بھی صرف خواب کی بنیاد پر بدگمانی نہ کریں. اللہ کریم خیر والا, عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. محمد وسیم عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. خواب میں پوچھنا تھا کہ اکثر یا تو میں سفر میں کوئی نہ کوئی سفر کسی نہ کسی شکل میں, یا پھر کتے وغیرہ بہت آتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. خواب میں سفر کرتے ہیں یا کتوں کو دیکھتے ہیں, اس کی کوئی خاص تعبیر؟ سفر کرنا تو اچھا ہے. سفر وسیلہ ظفر ہے, کامیابی کی علامت ہے. بالکل. کوئی اگر پریشان ہے تو پریشانی سے انشاءاللہ نجات ملے گی. کسی کے حالات برے ہیں تو وہ پازیٹیو ہوں گے. کامیابی کی, کامرانی کی علامت ہے. اچھا ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اب کتے کا دیکھنا مختلف طرح سے ہو سکتا ہے, پازیٹیو تو نہیں ہے. بعض صورتیں اس کی پازیٹیو ہوتی ہیں لیکن وہ مطلقاً دیکھنے کی نہیں ہے. ڈیٹیل ہو تو عرض کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ برے شخص سے آپ کو محفوظ فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد محسن ہے. میں نے خواب دیکھا ایک, میں جیسے کھڑا ہوں اور ایک کتا جو ہے نا وہ آ کے کاٹتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر. میں جو ہے نا وہ دعا پڑھ رہا ہوں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے جا رہا ہوں, اور وہ میں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں کاٹ نہیں پا رہا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ میری زوجہ ہے, انہوں نے خواب نے دیکھا 2-3 دفعہ ان کو خواب آ گیا ہے کہ ان کے ایک ایک کر کے سارے دانت ٹوٹ رہے. تو یہ اس کی ذرا تعبیر بتائیے. ایک وظیفہ ہے جو موذی جانوروں سے اور چیزوں سے بچنے کا پڑھا جاتا ہے. تو ایک اچھا کام کرتے ہوئے آپ نے خواب میں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی آزمائش ہو, لیکن اللہ پاک آپ کو اس سے محفوظ فرمائے گا. تو اس کے اندر ایک یہ پازیٹیو سائن ہے. اگر کسی مشکل میں ہیں تو صلاۃ الحاجات ادا کر لیجئے, اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا. صحیح. اچھا دوسرا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے, ساتھ میں جو ذکر کیا ہے کہ ان کی زوجہ کے دانت خواب میں ٹوٹ رہے ہیں ایک ایک کر کے, اس کی کوئی خاص تعبیر؟ دیکھیے اگر تو واقعی دانتوں میں تکلیف ہے زوجہ کے, تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے ساتھ لاحق ہے اور وہی خواب میں دیکھا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دانت کا ٹوٹنا کسی قریبی رشتہ دار یا عزیز کو مشکل درپیش ہونے کی اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. تو انہیں چاہیے کہ اپنے اعزا اقربا کے لیے, رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کریں, اور اگر کوئی مشکل میں ہے اور اس کی یہ مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کریں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. خوابوں کے تعبیر سلسلے میں میرا اسد مدنی اطہری صاحب سے میرا یہ سوال ہے. مجھے کچھ دن سے بہت زیادہ خواب آ رہے ہیں, لیکن بڑے عجیب خواب ہوتے ہیں جن کو میں سوچتا ہوں لیکن پوری طریقے سے سمجھ نہیں پاتا کیا کیا میں نے خواب میں دیکھا. کچھ یاد رہتا, کچھ پوری طریقے سے یاد نہیں رہتا. لیکن اب ایسے جو خواب آ رہے ہیں ان کی کیا تعبیر ہے, اور کیا یہ کوئی ذہنی کمی تو نہیں ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے, اور مسلسل خواب آتے بھی ہیں ان کو, مگر کچھ یاد رہے کچھ بھول گئے, اس طرح ہوتا ہے معاملہ. کیا فرمائیں گے؟ خواب کا یاد رہنا یا بھول جانا, اس کا تعلق ہمارے ظاہری حافظے سے نہیں ہوتا.
صحیح. یعنی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری زندگی میں، عام زندگی میں بہت اچھا قوت حافظہ رکھتا ہو لیکن اسے خواب یاد نہ رہتے ہوں. صحیح. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری زندگی میں اس کا حافظہ بہت کمزور ہے لیکن خواب اس کو بڑے پکے یاد ہوتے ہیں. تو خواب کا یاد رہنا یا نہ رہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو ظاہری انسان کی پرسنالٹی ہے تو اس کے موافق ہو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا مجھے یاد ہی نہیں رہا، یا تھوڑی دیر یاد رہا پھر میں بھول گیا. صحیح. تو اس کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے. زندگی میں ویسے بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں، اختیار میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. یاد رہا تو ٹھیک ہے، نہ رہا تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھائی ہے نہ ہی برائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص اچھا یا برا ہو جاتا ہے. تو جب ایسا ہے نہیں تو اسے ہمیں زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. یاد رہ جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو پوچھ لی جائے، ورنہ اس کو اگنور کر دیا جائے. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر